بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص کر شب معراج کی رات جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، معراج کی رات جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس کا تفصیل کے ساتھ طریقہ سیکھیں گے کہ وہ پڑھنے کس طرح ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ یہ نوافل بڑے فضیلتوں کے مالک ہیں۔ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشان حال ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو، گھر میں جو ہے وہ بے برکتی ہے، رزق میں تنگی ہے، کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، نوکری نہیں لگ رہی، شادی نہیں ہو رہی، الغرض جیسی بھی پریشانی ہے، یہ نوافل اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں کہ اگر کوئی یہ نوافل پڑھ کے دعا مانگے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو روایت میں آتا ہے کہ جو کچھ اللہ سے مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرما دے گا، سوائے گناہ کے کام کے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مانگے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی نوکری لگ جائے، وہ چاہتا ہے شادی ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ کاروبار اس کا بڑھنے لگ جائے، الغرض جو کچھ جو ہے وہ نیک خواہشات ہیں اللہ سے وہ مانگے گا، اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ یہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے۔ اب نوافل پڑھنے کس طرح ہیں، یہ طریقہ جاننے سے پہلے جو شب معراج کی رات ہے، اس کی فضیلت پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے، اگر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس دن میں روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 سال شب بیداری کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اسے راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے کا 100 سال گویا اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر قیام کیا، گریہ اوزاری کی، اتنا اس کا ثواب جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 27ویں رجب کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ ماہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، بڑی فضیلتوں کا مالک ہے۔ 27ویں رجب بھی آ رہی ہے، تو یہ دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو عبادت کی جائے، اور 27ویں رات کو نوافل بھی ادا کیے جائیں۔ یہ دن بدھ کا ہوگا، رات جمعرات کی ہوگی، یعنی یہ جو نوافل پڑھنے ہیں دن بدھ کا ہوگا، رات جمعرات کی ہوگی، تو اس رات میں یہ نوافل ادا کیے جائیں گے۔ نوافل جو ہیں اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نوافل جب پڑھنے ہیں تو 12 رکعت نفل پڑھنی ہیں، ایک ہی سلام کے ساتھ، سلام نہیں پھیرنا۔ جب نیت کرنی ہے تو 12 رکعت نوافل کی اکٹھی نیت کریں گے۔ اکٹھی نیت کرنے کے بعد جب 2 رکعتیں مکمل ہوں گی تو سلام نہیں پھیریں گے بلکہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح 12 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آخری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے پھر سلام پھیریں گے۔ اس کا طریقہ کس طرح ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود ہے کہ میں شب معراج کی رات کے نوافل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے کہ 12 رکعت نماز نفل کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اب نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے۔ التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام نہیں پھیریں گے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے۔ التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام نہیں پھیریں گے، پھر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح 5ویں رکعت بھی جو ہے وہ ثنا سے شروع کریں گے۔ اسی طرح مکمل 12 رکعتیں ادا کرنے کے بعد جب آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے، جگہ سے اٹھنے سے پہلے
100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ جو نوافل پڑھے ہوں گے، یہ جو ہے وہ تسبیح پڑھی ہوگی، یہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا استعال کریں گے۔ استعال کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے، تو جو پریشانی ہوگی اللہ نے چاہا وہ دور ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگا جائے اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ تو اگر کوئی پریشان حال ہے، وہ چاہتا ہے پریشانی دور ہو، گھر میں رزق میں تنگی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، شادی نہیں ہو رہی، نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار اچھے طریقے سے نہیں چل رہا، تو یہ نوافل بڑی فضیلتوں کے مالک ہیں، ہمارے لیے ایک غنیمت ہے، موقع ہے۔ معراج کی رات آنے والی ہے، تو اس رات میں یہ نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ تو ویسے ہی بڑی برکتوں والا ہے کہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ تعالی، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا و شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ اتنی فضیلتوں کا مالک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں اگر کوئی آدمی کسی کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے ایک محل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پہاڑوں کے پاس سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، بڑا نورانی ہے، چمک رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا مالک مولا، اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما، میں اس پہاڑ کا حال جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑ بولنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری یہ چمک دمک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تم کیوں چمک رہے ہو؟ تو پہاڑ بول کے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، میرے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جو چمک ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ پھٹتا ہے، وہ بزرگ باہر تشریف لاتے ہیں۔ تو بزرگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، مجھے جو ہے وہ 100 سال گزر چکے ہیں اس میں عبادت کرتے ہوئے، اور میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے کہ یا مالک و مولا، مجھے امام الانبیاء احمد کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے تک زندہ رکھنا تاکہ میں انہیں دیکھ کر ان کا امتی بن سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے، جس کی بدولت میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ گریہ زاری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سب کو جھکایا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں، کتنا عبادت گزار بندہ، اس کی شان و عظمت کی کیا کہنے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا مالک و مولا، کیا اس بندے سے بڑھ کر بھی تیری نزدیک کوئی عزت والا ہے، تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا آدمی ہے؟ تو غیب سے بات آتی ہے کہ اے عیسیٰ، اگر کوئی آدمی امت محمدیہ کا ماہ رجب کا صرف ایک روزہ رکھ لے، میرے نزدیک وہ اس آدمی سے بھی زیادہ عزت و کرامت والا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ ہم اس نبی کا امتی ہیں کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، تمنائیں التجائیں کرتے رہے۔ ہم نے نہ دعائیں مانگی نہ التجائیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے کر یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اے پیدا ہونے والے، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو نبی آخر الزمان کی امت میں شامل ہو گیا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء احمد کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو الحمدللہ یہ ماہ رجب کا مہینہ بھی حضور کے صدقے ہمیں عطا ہوا ہے۔ چند گھڑیاں اس کی باقی رہ گئی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ روزے رکھے جائیں، رب تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ ماہ رجب بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو ماہ رجب کا مہینہ ہے، اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے، چند گھڑیاں اس کی باقی رہ گئی ہیں، اس میں رب کو راضی کر لیا جائے، رب کی جو ہے وہ یاد میں اس مہینے کو گزارا جائے۔ جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں روزے رکھے جائیں، رب کو جو ہے وہ راضی کیا جائے، رب کی جو ہے وہ یاد میں اپنی زندگی کو گزارا جائے، تو انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اس جو ہے وہ چند گھڑیوں کو، ان چند گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو رب کی یاد میں گزار لیں، ورنہ سانسوں کا کیا پتہ کب جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آ پہنچے، ہمیں روشنیوں سے جگمگاتے گھروں سے اٹھا کر اندھیری قبر میں منتقل کر دیا جائے۔ تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس مہینے میں رب کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں
اس مہینے کی جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کی جو ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نوافل بھی ادا کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے بھی لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ پاک ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ والدین خاص کر حضرات اپنی اولاد کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے۔